نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کی فضیلت، شعبان شریف کے فضائل و برکات، شب برات کے فضائل و برکات، شب برات میں کرنے والے اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصف شعبان کی شب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی طرف اپنا سر انور اٹھائیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا تو آپ کو 8 فرشتے دکھائی گئے۔ وہ 8 فرشتے کون ہیں اور وہ شب برات میں کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ تفصیل جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ماہ شعبان کی فضیلت، شعبان شریف کے فضائل و برکات، شب برات کے فضائل و برکات، شب برات میں کرنے والے اعمال کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جس طرح سارے انسان ہم جنس ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں بلکہ فضیلت کے اعتبار سے ان میں ہزارہاں درجات کا فرق ہے، یوں ہی مہینے، دن اور راتیں اور گھڑیاں بھی ایک جیسی نہیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں زہد و تقوی کے علاوہ مخصوص اوقات کو بھی دخل ہے، جن اوقات کو خدا وند کریم کے محبوبوں کی ولادت اور وصال یا کسی نعمت اور رحمت کے نزول سے تعلق ہے، ان کی شان الگ ہے۔ ہم ایسے دنوں کو ان بزرگوں سے منسوب کرتے ہیں یا ان وقات و انعامات سے، مثلا یوم میلاد، یوم عاشوراء، یوم النحر، قربانی کا دن، مگر قرآن حکیم کے الفاظ میں وہ سب ایام یعنی اللہ کے دن ہیں۔ گویا شہنشاہ حقیقی نے ان کی عظمت کو 4 چاند لگانے کے لیے انہیں اپنی نسبت سے نوازا ہے۔ شعبان شریف اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ خود بھی عظیم ہے اور 2 عظیم پڑوسیوں رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان بھی ہے۔ اسے شہر حبیب الرحمن یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شعبان میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کی جاتی ہے۔ درود بھیجنے کا یہ خاص مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہر دانش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں درود شریف سے غافل نہ رہے بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے، ماہ شعبان ہی میں اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلام پر قرآن پاک کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت۔ شیخ ابو نصر نے بالاسناد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسلسل روزے رکھتے تھے، ہم خیال کرنے لگتے حضور کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزہ دار نہ ہوتے تو ہم خیال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے۔ میں نے عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عائشہ،
یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس ماہ میں دے دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں اسے دیا جائے کہ میرا روزہ ہو گنیا، یوں تو سارا مہینہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، مگر اس کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں بہت فضیلت اور عظمت والی رات ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک قرآن حکیم میں اسے لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرق کینہ پرور، قطع رحمی کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصف شعبان کی شب جبرائیل آئے اور کہا، یا رسول اللہ آسمان کی طرف اپنا سر انور اٹھائیے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، بشرطے کہ وہ جادوگر، کاہن، سودخور، زانی اور عادی شرابی نہ ہو۔ ان لوگوں کے رب تعالیٰ بخشش نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پھر آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکارتا ہے اس رات کا ذکر کرنے والوں کو۔ پانچویں دروازے پر ایک اور فرشتہ اعلان کرتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جو خوف خدا میں اس رات رویا۔ چھٹے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکارتا ہے، اس رات تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک اور فرشتہ کہتا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے؟ آٹھویں دروازے پر فرشتہ آواز دیتا ہے، کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اول شب سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی کو اس رات سعادت نصیب نہیں ہوتی تو کسی کو شقاوت، کسی کو جزا دی جاتی ہے تو کسی کو رسوا کیا جاتا ہے، کسی کو سرفراز کیا جاتا ہے تو کسی کو سرنگو، کسی کو اجر دیا جاتا ہے تو کسی کو جدا کیا جاتا ہے۔ بہت سے کفن دھوئے ہوئے تیار رکھے ہوتے ہیں، لیکن کفن پہننے والے لا علمی اور غفلت کی بنا پر بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی قبریں کھودی ہوتی ہیں اور وہ خوشی میں مگن ہوتے ہیں۔ بہت سے چہرے ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت سر پر کھڑی ہوتی ہے۔ ادھر بہت سے مکان نو کی تعمیر قریب تکمیل ہوتی ہے، ادھر ان کے مالک کو کوچ کو تیار ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ شب برات ذکر، فکر، مجاہدہ و مراقبہ، رکوع، سجود اور تلاوت، درود و سلام کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ اپنے گزشتہ اعمال بد پر ندامت کا اظہار کر کے بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے اور آئندہ نیک اعمال کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ نہایت افسوس کی بات ہے
کہ اتنی مقدس رات کو بھی بعض لوگ کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آتش بازی، لہو لہب اور پٹاخے چھوڑنا یوں بھی مناسب نہیں، مگر اس رات کو اور بھی غلط ہے۔ احادیث و روایات نے کتنی تاکید کے ساتھ رات کو ذکر، فکر اور دن کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ ہم ہیں کہ انجام سے بے پرواہ ہو کر جو جی میں آئے کر گزرتے ہیں، اس کو شعور کی موت کہا جاتا ہے۔ شب برات کیسے منائیں؟ شب برات میں کیا کریں؟ شب برات کو اولن تمام اعمال بد یعنی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پورے خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے، تاکہ بیداری شب کی حقیقی منفعت، قبولیت، عبادت اور حصول اجر و ثواب سے بہرہور ہوں۔ اس طرح دائمی رضائے الہی اور اطاعت مصطفی کی سعادت حاصل ہوگی۔ کامل شب بیداری، ساری رات کی بیداری نہایت ہی احسن، پسندیدہ اور قضائے حاجات کا ذریعہ ہے۔ بغیر کسی عذر واقع و شر کے اس رات کی بیداری سے پہلو تہی نہ کی جائے۔ شب برات کو جاگنا اور عبادت میں گزارنا سنت مصطفی ہے اور اکابر اسلاف کا اس پر عمل رہا ہے۔ نوافل شب بیداری کے موقع پر جس قدر ممکن ہو نوافل ادا کریں۔ آپ کسی بھی طریقے سے جس تعداد میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ مخصوص طریقوں سے نفل پڑھنا مختلف بزرگوں سے منقول ہیں۔ ان طریقوں کی پیروی کرنا یقیناً زیادہ برکت کا باعث ہوگا۔ 12 رکعتیں، 2 نفل، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 500 بار، 2 کی نیت سے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 100 بار، 2 نفل، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 100 بار۔ یہ نوافل شب برات کے آغاز میں یعنی نماز عشاء کے بعد جلد از جلد ادا کیے جائیں۔ 100 نوافل 2 کی نیت سے ہر رکعت میں 10 بار کل شریف تلاوت، ذکر، درود شریف، جس قدر ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کلمہ طیبہ، اسم ذات الہی اور درود شریف کی کثرت کریں۔ قبرستان جانا اور دعائیں مغفرت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات، شب قدر، ایام عید اور کئی مواقع پر جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا قبرستان تھا اور اب بھی موجود ہے میں تشریف لے جایا کرتے اور اہل قبور کے لیے بالخصوص اور پوری امت کے لیے بالعموم دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے ثابت ہے کہ اس شب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور دعا فرمائی، لہٰذا ہم بھی شب برات کو قبرستان جا کر اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم شب برات میں کیا نہ کریں؟ صاف ظاہر ہے کہ جو افعال عام دنوں اور راتوں میں بھی ناجائز اور ممنوع ہیں، وہ خاص رحمت اور فضیلت کے موقع پر شدید ممانعت کا حکم رکھتے ہیں۔ اس لیے اس مبارک رات سینما بینی، فضول گوئی، لغو بیانی، گانے بجانے، غیر اخلاقی وغیر شرعی حرکات، آتش بازی سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ اس مبارک موقع پر آتش بازی کا ایسا مذموم و قبیح رواج چل نکلا ہے جو اس رات کی رحمانی برکت کے بجائے شیطانی نحوست کا باعث ہے۔ ہم اس قسم کے کاموں سے عذاب کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ یہ رات تو ثواب کمانے کی رات ہے۔ خدا تعالیٰ آسمانوں سے ملائکہ رحمت بھیجتا ہے اور بخشش و رحمت کے دروازے کھولتا ہے، مگر ہم مسلمان آسمان کی طرف بارودی ہوائیں بھیج کر اور زمین پر آتش برسا کر گویا رحمت کو دور بھگاتے ہیں۔ یہ بے حد غفلت اور ناکامی کے کام ہیں۔ اس سے جانی، مالی، ایمانی اور روحانی نقصان ہوتا ہے۔ خدا تعالی ہمیں اس شب کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔